یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 25 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان کی حالت کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے اور یہ آج کل کے انسان کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کے حوالے سے دو مختلف حالتوں اور ان کے انجام کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور سن لے حکم اپنے رب کا اور وہ آسمان اسی لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور نکال ڈالے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی، اور سن لے حکم اپنے رب کا اور وہ زمین اسی لائق ہے۔ اے انسان، تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں، سہ کر پھر اس سے ملنا ہے۔ سو جس کو ملا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر، اور جس کو ملا اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے، سو وہ پکارے گا موت کو اور پڑے گا آگ میں۔ وہ رہا تھا اپنے گھر میں بے غم، بے شک اس نے خیال کیا تھا کہ پھر کر نہ جائے گا، کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھتا تھا۔ سو قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، اور چاند کی جب پورا بھر جائے، کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، پھر کیا ہوا ہے ان کو جو ایمان نہیں لاتے، اور جب پڑھیے ان کے پاس قرآن وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اوپر سے یہ کہ منکر جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں۔ سو
خوشخبری سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کی، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سورۃ الانشقاق کی یہ آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت مبارکہ میں قیامت کے احوال، حساب کتاب، نیک و بد کی جزا اور سزا، پھر غافل انسان کو خود اس کی ذات اور اس کے گرد و پیش کے حالات غور کرنے اور ان سے ایمان اور اللہ تک اور قرآن تک پہنچنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان کی حالت کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے اور یہ آج کل کے انسان کے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی آیات بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان اپنی موجودہ حالت میں نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ کے حکم سے ان میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ آج کل کے انسان کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کرنے کے لیے، یعنی اچھے نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا اسے اپنے نیک اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، اور وہ نیک اعمال اس کی آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوم الساعۃ والسوقان یتبایعان قد نشرا ثوبیہما لا یطویانہما حتی تقوم الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب بازار میں لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے، یعنی قیامت اس وقت قائم ہو جائے گی جب لوگ بازار میں خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے، اور اس وقت تک اپنے کپڑے بھی نہیں لپیٹ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آج کے دور میں انسان دنیاوی مال و دولت کے حصول میں مصروف ہے اور آخرت کی تیاری کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے اعمال ایسے نہیں کہ جو اس سے آخرت میں کامیابی دلا سکیں، اس لیے آیت کے اندر اور حدیث مبارکہ میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کی مصروفیات بے فائدہ ہیں، دنیا کی بے جا خواہشات کامیابی نہیں دلا سکتی۔ اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں تو یہ دنیا جتنی بھی ہمارے پاس ہو، آخرت میں ہمیں کامیاب نہیں کر سکے گی۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ اعمال نامے کے حوالے سے انسان کی 2 مختلف حالتوں اور ان کے انجام کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ یہ آیات انسان کے 2 گروہوں کی حالت کو واضح کرتی ہے۔ ایک وہ کہ جو نیک لوگ ہیں جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں میں لوٹ کر آئیں گے تو خوش ہوں گے۔ دوسرے گناہگار ہیں جنہیں ان کا نامہ اعمال پیٹھ کی پیچھے سے دیا جائے گا، یہ سخت عذاب کا سامنا کرنے والے ہوں گے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ وینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک آدمی کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کے سامنے 99 اعمال کھولے جائیں گے جن میں ہر ایک اعمال نامہ حد نظر تک طویل ہوگا۔ آج کے دور میں انسان اپنے اعمال کو نظر انداز کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چھوٹے گناہوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے
اور اچھا اور برا عمل قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے، اور انہی اعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کامیابی یا ناکامیابی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تفسیر آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21 آیت سجدہ ہے، سننے والوں پر ایک آیت سجدہ یعنی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔